اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا اور آمین، یہ تین جو الفاظ ہیں جو ہم بات کرتے ہیں جب روزمرہ کی زندگی میں، تو یہ ہمارے بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ دعا بھی بہت مانگتے ہیں، انشاءاللہ بھی بہت بولتے ہیں، اور آمین بھی۔ لیکن ہمیں اس چیز میں احتیاط رکھنی ہے، ہمیں ان کو سمجھنا ہے کہ کون سا جملہ کس وقت ادا کرنا ہے، کون سا لفظ کس وقت ہم نے اس کو بولنا ہے۔ بہت سے زیادہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں، اور میں اس بات کو سوچ رہی تھی کہ میں ضرور بیان کروں کہ انشاءاللہ اور آمین میں فرق ہے۔ انشاءاللہ اور آمین میں فرق ہے، ایک نیت ہے اور ایک دعا ہے۔ قرآن پاک سے بھی پتہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر کی جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو فیوچر میں کرنے والے کوئی معاملات جو ہوتے ہیں، فیوچر میں کہنے والی جو بات ہوتی ہے، یا کسی سے پوچھنے والی بات ہوتی ہے، یا آپ کے کوئی کام ایسے ادھورے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ کا الفاظ جو ہے اس جملے کو ادا کرتے ہیں۔ جیسے میں کل وہاں جاؤں گا، تو ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اپنے سے کچھ کہہ سکیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کرنا ہوتا ہے، اس کی رضا چاہیے ہوتی ہے، تو ہمیں انشاءاللہ بولنا ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ کے الفاظ بولنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب ہم فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اگلے لمحے بھر کی بھی جو پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، یہ بہت احتیاط رکھیں۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتے تھے، تو وہ یہ الفاظ ضرور استعمال کرتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کو دعا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تمہارا یہ مرض جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو پیچھے سے صاف کر دے گا، تمہارے اس مرض کی بنا پہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کچھ معاف کر دے گا، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ والے الفاظ کے ساتھ تو انشاءاللہ لگتا ہے، کیونکہ ہم اس کے گناہوں کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے گناہ معاف ہونے چاہیے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ بولیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ ظاہری بات ہے وہ میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی اتنی اوقات والا نہیں کہ ہم کسی کے بھی گناہوں کو معاف کروا سکیں اور کر سکیں۔ صحیح سنن الترمذی کی حدیث ہے 2083، اور اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے تھے یا کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، تب آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے، اور وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اب یہ ہے دعا۔ پہلے والا کیا تھا؟ فیوچر کا، کہ اگر اللہ نے چاہا تمہارے گناہ معاف کرے گا، پر یہ ہے دعا۔ دعا کے بعد ہمیں آمین کہنا مسٹ ہے۔ کوئی آپ کو دعا چھوٹی سی بھی دینا، اللہ تمہیں خوش رکھے، آمین، یہ بات یاد رکھیں، دعا کے بعد آمین کہنا مسٹ ہے۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ کا الفاظ نہیں استعمال کیے، کیونکہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ شفا عطا کرے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ یہ چیز بہت غور طلب ہے، اور اس کو سمجھیں کہ آمین کی جگہ کہاں ہے اور انشاءاللہ کی جگہ کہاں ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ان سے یہی دعا فرمائی، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ تمہارے گناہ جو ہے سے معاف ہو جائے اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس مریض نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایسا بخار ہے کہ جو اس بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور قبر تک پہنچا کر رہے گا،
یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر جیسا تم چاہ رہے ہو ویسے ہی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بات اللہ سے گمان کی بھی آکی کہ جیسے ہم اللہ کا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ویسے ہی عطا بھی کرتا ہے۔ ہم پہلے ہی اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اس پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں تو وہ آگے سے بول دیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے گناہ ضرور معاف کرے گا۔ ایک اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہما انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے، یقینی طور پر مانگے، اس کو سمجھے کہ ایسا ہی ہوگا جیسے میں چاہ رہا ہوں، اللہ میری اس دعا کو قبول کرے۔ اس آدمی کی طرح نہ بولے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کو مانگے اور سوچے اور سمجھے کہ ایسے ہی ہوگا، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ پہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ وہی انشاءاللہ اور آمین کی بات آ گئی کہ جب تم کسی سے مانگو جب تم اللہ سے مانگو تو بڑے دھڑلے کے ساتھ مانگو، ڈھٹائی کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نوازے گا، مجھے نوازے گا۔ وہاں پہ انشاءاللہ نہیں بولنا کہ اگر اللہ تو نے چاہا تو مجھے دے دے، نہیں تو تیری مرضی، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ دعا کرنے سے پہلے، دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ نہ دعا کرنے سے پہلے نہ دعا کرنے کے بعد آپ نے انشاءاللہ نہیں بولنا، آپ نے آمین بولنا ہے۔ آمین کے الفاظ ہماری اس دعا کو قبول کروائیں گے، اور کوئی بھی انسان ایسے نہیں کرے گا کہ یا اللہ مجھے رزق دے، بہترین رزق دے، انشاءاللہ تیری مرضی ہوگی تو نہیں، ہر کوئی یہ بولے گا آمین۔ دیکھیں انشاءاللہ کے الفاظ تو وہی میں نے جیسے کہا فیوچر پلاننگ کے اندر ہیں، سورہ الکہف کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر بھی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہے کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں، وہاں پہ آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد نہیں بولا جائے گا، دعا سے پہلے بھی نہیں بولا جائے گا۔ جب آپ دعا کریں گے تو آپ نے آمین بولنا ہے، چاہے کسی کے لیے بھی کریں۔ انشاءاللہ صرف فیوچر پلاننگ کے اوپر ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کا کوئی کام مکمل ہونا ہے، آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، آپ نے کہیں آنا ہے جانا ہے، جو بھی ہے مسئلے مسائل ہیں کل کے اگلے پل کے، اس میں انشاءاللہ آئے گا، لیکن دعا کے اندر ہمیشہ آمین آئے گا۔ ان دونوں میں فرق سمجھیں اور احتیاط رکھیں بولنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔